السلام علیکم۔ اللہ جب ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو آپ کو کون سی نشانیاں ظاہر کرتا ہے؟ وہ یہ نشانیاں آپ کے اوپر ظاہر بار بار کرتا ہے، اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ تیری انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے پسند آ جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک شخص امتحان ہے تمہارے انعام کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے۔ تم دیکھو گے وہ کتنا تمہیں خوبصورت انعام دینے والا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ دعا کو کیوں نہیں سنتا، کیوں میری دعا نہیں سن رہا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، دلوں کے حال تم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں خدا سے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ آپ سن رہا ہے۔ ممکن ناممکن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان تم سے خوف زدہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہے اور خواب دکھا کر اس کی تعبیر بھی تم پر راضی کرتا ہے کہ تم اس کی تعبیر دیکھو، اور تم پھر بار بار اس سے دعا مانگتے ہو۔ وہ کبھی بھی تمہاری دعا وہ رد نہیں کرتا، اور ہمیشہ وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے جب وہ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو دعا کی توفیق نہیں مل رہی اور آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بار بار دعا کرنے کا خیال آ رہا ہے اور آپ دعا بھی مانگتے ہو اور اس چیز کی تمنا بھی کرتے ہو، تو یہ ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ چیزیں عطا کر دے گا۔ اس لیے اپنی دعائیں ضرور مانگیں، اس یقین سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اپنی چاہت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور اللہ سب جانتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، تمہاری جستجو، کچھ نہیں بھولا ہوا اللہ تعالیٰ، سب کچھ اللہ کو یاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب آپ کو خاص معجزے دکھائے گا، آپ کی پسندیدہ چیز سے آپ کو ملوا دے گا۔ آپ کا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہوتا، اللہ آپ کی جلد ہر چیز وہ پوری کر دے گا۔ آپ کے نصیب میں جو آپ کی چیزیں ہیں وہ لکھ دی جائیں گی، مگر کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جس کے وقت کے مطابق آپ کو چیز عطا کی جاتی ہے، آپ کی دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات لگا دیتا ہے، ہمارا دل ایسی جگہ لگا دیتا ہے جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے پر شمار ہوتے ہیں، جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ کے خاص بندے جاتے ہیں، آپ کا صبر جاتا ہے، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے، آپ کی عبادات جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اس مقام پر خود لے کر آتا ہے۔ آپ اللہ کے بہت پیارے بندے ہوتے ہو، تبھی آپ کو آزمایا جاتا ہے، آپ کے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کی جاتی ہے جس کی آنکھیں اس چیز کے لیے انتظار کرتی ہیں کہ یہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا اور اداس ہو جانا میں جانتا ہوں کہ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور بار بار آپ کا دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ صرف اپنی منزل کے اوپر یقین رکھیں، آپ کے جو معجزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور آنکھیں آپ کی خوشی سے بھر دی جائیں گی۔ ایک دن دیکھنا، وہ خود آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، آپ کی دعائیں قبول کر دی جائیں گی۔ دعائیں قبول ہونے کی یہ واضح نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار دعاؤں کی توفیق ملنا، اور دوسری بڑی نشانی کہ آپ کے دل سے دعا کا خیال نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں دعا کا بار بار خیال ڈالتا ہے کہ آپ دعا مانگو اور بڑے شوق سے دعا مانگو، آپ پورے وہ دھیان سے دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص کسی چیز کی تمنا بھی رکھتا ہے
اور وہ دعا بھی نہیں مانگتا تو پھر اس کی قسمت میں وہ چیز نہیں ہوتی، تبھی اس کو دفاع کی توفیق جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی۔ میری بہت ساری بہنیں جو ہے وہ مجھے میسیج کر کے، کل انہوں نے مجھے بہت میسیجز کیے اور انہوں نے اپنے اپنے مسئلے بتائے۔ مجھے بہت قسم سے یقین کریں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے جب میں اس طرح لوگوں سے میسیج پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنے پریشان لوگ ہیں اس دنیا میں، کتنے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت مل جائے، کسی کو نوکری مل جائے، کسی کو، ہر کسی کی ایک اپنی خواہش اور ہر کسی کا ایک اپنا دکھ ہے۔ تو اگر آپ لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں۔ ہمیشہ اس انسان کے اوپر کڑی مصیبت آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، یہاں پر دل لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بڑی تنگ کر رہی ہے نا، تو نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کے آگے مصلی بچھا لیں اور بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکلات کو حل کر دے گا۔ اگر مشکلات آپ کی حل نہیں بھی ہو رہی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم لوگ اتنی دعائیں مانگتے لیکن قبول نہیں ہوتی، ہماری مشکلات دور نہیں ہوتی۔ تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور مشکلات دور نہیں ہو رہی، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں دیکھ نہیں رہا، آپ کی تڑپ دیکھ نہیں رہا۔ آپ جب نماز پڑھیں گے نا، تو مشکلات چاہے حل ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں جو ایک بے چینی، اداسی، وہ سب ہوگے نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اطمینان اور آپ کو سکون ملنے لگ جائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کے دل کی بے چینی اور بے سکونی اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ آپ کے جو معاملات ہیں وہ چاہے ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ مقررہ وقت کے اوپر ہی آپ لوگوں کو عطا کی جائے گی۔ اس لیے اپنا دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص نہیں ملا، تو مجھے ایک بہن نے کہا کہ آپ ہی اس کا نکاح ہو گیا اور میری دل سے اس کی محبت نہیں جاتی، وہ مجھے واپس مل جائے گا۔ تو دیکھیں، جب اس نے ایک مقدس رشتے میں خود کو باندھ لیا ہے، تو وہ کیسے آپ کو مل سکتا ہے؟ اس کے دل میں آپ کی طرف سے کھوٹ تھی، لیکن جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس کی طرف سے اس کے دل میں محبت تھی، اس لیے تو اللہ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے اپنی جو اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کی باتیں ہیں اپنے دل سے ختم کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے اور ایک اچھا ہمسفر، ایک اچھا ساتھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، زیادہ ویڈیو لمبی نہیں بنا رہی، میرا گلا بہت خراب ہے، لیکن جو میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ ان کو حوصلہ اور ہمت مل سکے کہ کبھی بھی اپنا حوصلہ اور ہمت مت ہاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔